میں نوجوان مورخ ہمارے سینئر علی جناب ڈاکٹر سجاد عالم صاحب مصباحی اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ تاریخ پریسیڈنسی یونیورسٹی کولکاتہ سے درخواست کروں گا۔ ان کے مقالے کا موضوع ہے خانقاہوں کے زوال کے اسباب مغربی اہل قلم کی نظر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدور سیمینار، معزز علماء و دانشوران، السلام علیکم۔ مقالہ بہت طویل، مقالہ تو نہیں کہہ سکتے، یہ تبصراتی مضمون ہے جو میں نے لکھا ہے، اور ایک تمہید ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر دو چار جو زوال کے اسباب ان مغربی اہل قلم نے اپنی تحریروں میں پیش کیے ہیں وہ ہم سب کے لیے دعوت فکر و عمل دیتے ہیں، ان پر غور کرنی ہے۔ 1970 کی دہائی تک مغربی اہل علم و تحقیق کا مطالعہ تصوف ایسے مثالی نمونوں اور سانچوں پر مبنی تھا جن کے سوتے 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں لکھنے والے مستشرقوں، سیاحوں، استعماری نظام کے اہلکاروں اور جدت پسند مسلمانوں کی تحریروں اور خیالات میں ملتے ہیں۔ ان کی توجہ زیادہ تر روحانی و عرفانی بصیرت اور نامور صوفی شعراء کے کلام پر تھی۔ وہ مذہب اور مذہبیت میں فرد کی ذاتی اور بلا واسطہ کوششوں کی حمایت کرتے تھے اور ایسے معاملات کو ترجیح دیتے تھے جن میں واسطہ اور توسل کی گنجائش نہ ہو۔ وہ تصوف اور اہل تصوف کے حوالے سے عقیدت اور خانقاہی نظام پر مبنی کسی فکر و عمل کی قدردانی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے عوام کا مذہب بمقابلہ خواص کا مذہب، ایلیٹ ورسز پاپولر ریلیجن کی تفریق کر کے انہوں نے اپنی تحریروں میں خرقہ پوشوں اور صوفیہ کے مزارات پر حاضری دینے والے زائروں کو اصلی تصوف سے دور رکھا، اصلی کوٹ ان کوٹ۔ اس دور میں تصوف اور اہل تصوف کے حوالے سے ہونے والی تحقیق میں کلاسیکی روحانی روایت میں فساد و بگاڑ کو زوال کی ایک مثالی فکر کے طور پر پیش کیا گیا۔ اسی پس منظر میں تصوف اور اہل تصوف کو مسلم تہذیب و ثقافت کے وسیع تر زوال کا کوٹ ان کوٹ مجرم قرار دیا گیا۔ اس فکر کے بالمقابل ایک ایسی فکر بھی آئی جس میں صوفی سلسلوں کو استعمار و سامراج مخالف سرگرمیوں کا جال سمجھا گیا۔ اس کے مطابق ایک سرگرمی بعد میں مذہبی جوش و جنون فینیٹسزم کے لیے میر ساماں ثابت ہوئی۔ تاہم 1970 کی دہائی کے اواخر سے لاطینی مسیحیت، علم الاجتماع سوشیولوجی اور علم البشریات اینتھروپولوجی کے میدان میں ہونے والی تحقیقات سے فروغ پانے والی سماجیاتی تاریخ کے بڑھتے رواج نے ان پرانے مثالی افکار، جسے انگریزی میں پیراڈائمز کہتے ہیں، کی جگہ نئے تصورات و نظریات کو جنم دیا۔ اس سلسلے میں جان اسپنسر ٹرمنگن کی کتاب صوفی آرڈرز ان اسلام، اینی میری شمل کی کتاب مسٹیکل ڈائمینشن آف اسلام تبدیلی کا نقیب ثابت ہوئیں۔ ان دو کتابوں کے بعد تصوف کے مطالعات میں نمایاں تبدیلی جو محسوس ہوئی وہ تحقیق پر مبنی ایک نمائندہ مثال رچرڈ میکسویل ایٹن کی کتاب دی صوفیز آف بیجاپور، سوشل رولز آف صوفیز ان میڈیول انڈیا ہے۔ اس کتاب میں موضوعات اور نظریاتی بنیاد دونوں میں واضح تبدیلی نظر آتی ہے۔ اب صوفی روایت ہی نہیں بلکہ علمی و عملی تصوف کے نمائندے صوفیہ تحقیقی مطالعوں کے موضوع بن گئے۔ اس کتاب میں اس بات پر زور دیا گیا کہ صوفیہ کا مطالعہ اس فکر کے ساتھ ہو کہ وہ ارتقاء پذیر سماجوں کے افراد ہیں۔ حالیہ مطالعوں میں صوفیہ کے سماجی، سیاسی اور معاشی کرداروں پر توجہ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اب کبھی صوفیانہ روایات کی باطنی اور روحانی پہلوؤں پر خاطر کا کام نہیں ہو پاتا۔ مغربی اہل علم و تحقیق نے صوفیہ کے طریقۂ تعلیم، سلاسل کی خدمات، تہذیب و ثقافت کے فروغ میں اہل تصوف اور صوفی ادب کا کردار، نئے علاقوں اور نئے لوگوں میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور ملی اور جماعتی شناخت کی تشکیل میں صوفیہ کی خدمات کی بہتر سمجھ کے لیے کوششیں کی ہیں۔ کچھ مطالعات میں درویشانہ مذہبیت کی نوعیت اور خواص کا مذہب بمقابلہ عوام کا مذہب کی ثانوی تفریق پر نظر ثانی کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ ان مطالعات میں تصوف اور جنسی مطالعات، جسے فیمنزم کہتے ہیں، ولایت و نبوت، صوفی تذکرے، مزارات کی زیارت، عقیدت مندانہ زندگی کے مراکز اور اسلامی کرن کے عوامل اور مقدس جغرافیہ، جسے سیکریٹ جغرافی کہہ کر کے آج کل ایک نمایاں موضوع ہے مطالعات کا، نظریہ تصوف اور سیاست جیسے متعدد عناوین کی روشنی میں تصوف کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ ان کی تفصیلات کے لیے میں نے مضمون میں چند کتابوں کی ایک فہرست دی ہے، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔
چند اسکالر جو 5 یا 4 اسکالرس پر میں نے توجہ مرکوز کی، ان میں ایک ٹریمنگم ہے جس کی کتاب صوفی آرڈرز ان اسلام ہے۔ اس کتاب میں اس نے اپنے جدید پروٹیسٹنٹ میلان کو مد نظر رکھتے ہوئے تصوف کو ایک ذاتی اور انفرادی مذہب سمجھا ہے۔ اس کتاب کی کمی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس میں زوال کے نظریے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہ دونوں خامیاں اس سہگانہ اسکیم پر مبنی ہے جس کی روشنی میں اہل مغرب نے تاریخ کو 3 ادوار میں منقسم کیا۔ مصنف نے صوفی سلسلوں کے ارتقاء کا تجزیاتی مطالعہ بھی اسی خاکے کے مد نظر رکھا ہے۔ وہ ان 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں: خانقاہ کا دور جس میں تصوف ذاتی مذہبیت کا اظہار تھا، طریقہ کا دور جس میں نئی تنظیمی شکلیں ظاہر ہوئیں جس کی وجہ سے روحانی جذبہ کو مقامی پہلو سے جوڑا گیا، اور طائفہ کا دور جس میں صوفی سلسلوں کی ریاست اور حکومت کے تعاون سے ادارہ جاتی شکلیں ابھریں اور تصوف کو عوامی مذہب سے جوڑ دیا گیا۔ ٹریمنگم کی رائے میں اس آخری دور میں رونما ہونے والی ان تبدیلیوں کی وجہ سے صوفی روایت میں آمریت پسند، تقلید اور زوال کو فروغ ملا۔ دوسری طرف انیمری شمل نے اپنی کتاب میں تفصیلاً، بہت لمبا موضوع ہے، صرف میں خانقاہ کے حوالے سے جو بات ہے اس پر گفتگو کرتا ہوں، کہ صوفی سلسلوں اور خانقاہوں کے باب میں وہ کہتی ہیں کہ خانقاہوں میں درویشوں کو راہ طریقت میں ان کی ترقی کے مطابق الگ الگ عہدے ملتے تھے۔ یہ فرق مراتب پر مبنی سلسلہ تھا جس میں ہر ایک عہدے کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ یہ فرق مراتب جوہر اور خوبی کی وجہ سے تھا، نہ کہ اختیار و وراثت کی وجہ سے۔ جو درویش سب سے زیادہ مخلص ہوتا وہ خلیفہ کے عہدے تک رسائی حاصل کر سکتا تھا، اس کے بعد وہ یا تو خانقاہی میں رہتا اور شیخ کی وفات کے بعد تعلیم و ہدایت کا کام انجام دیتا، یا پھر اسے دوسرے علاقوں میں سلسلے کی تبلیغ اور توسیع کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔ شمل کے مطابق یہ عمل بعد میں ایک انتقال نسبت کے نام سے منسوب ہوا، جس میں کبھی کبھی صوفی شیخ کسی ایسے شخص کو جانشین منتخب کرتا تھا جس میں دوسروں سے فائق اور ممتاز بلند صفات اور خوبیاں نہیں ہوتی تھیں۔ اسی کے پس منظر میں کہتی ہیں کہ اس مظہر کے مطالعے کے بعد ہی ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کیوں کمال اتا ترک نے 1925 میں ترکی میں درویش سلسلہ کو بند کر دیا، اور ڈاکٹر محمد اقبال نے پیریزم کو اسلام کا ایک ایسا خطرناک پہلو قرار دیا ہے جو اسلامی اقدار کی نئی اور حیات بخش تعبیر و تشریح کی راہ میں ایک دیوار کی طرح حائل ہے۔ تو اس میں موروثی جانشینی ایک اہم سبب ہے جو شمل اپنی تحریروں میں پیش کرتی ہے۔ لیکن اس کتاب میں اسی کے ساتھ ساتھ ان چند صوفیوں کے غلط کردار و عمل کو بیان کرنے کے بعد شمل یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ صوفی شیوخ اور صوفی خانقاہوں درگاہوں کا مثبت کردار بھی رہا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اسلامائزیشن، زبان و ادب کے فروغ میں صوفی افکار و نظریات کا کردار، اور اس کے بعد مسلم سماج اور سیاست میں طرح طرح کے سوشل فارمیشن جو سماجی تشکیل کا عمل جاری تھا، ان میں صوفیہ کے کردار پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ کلاؤڈیا لیبسن کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے پائٹی آن اٹس نیڈز۔ اس کتاب میں سالون شریف، کاکوری شریف اور دیوا شریف کی خانقاہوں کی علمی اور روحانی تاریخ اور ان میں واقع درگاہوں کی سرگرمیوں کا تجزیاتی اور تاریخی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ دراصل یہ 19ویں اور 20ویں صدی کے ادوار کو محیط ہے، لیکن کتاب کے آغاز ہی میں اس نے تصوف کے زوال کے اسباب میں جس موقف کو بنیادی اہمیت دی ہے وہ روایت اور جدیدیت کا تصادم ہے۔ صرف ایک اقتباس: ارتقاء پذیر انسانی حالت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ عام طور پر جدیدیت سے جڑی ہوئی تنظیم اور معقولیت کے طریقہ کار کے زیر اثر انسان کی روحانی قوت مضمحل ہو جاتی ہے۔ یورپ میں جدید دور کے آغاز سے پہلے طاقت کے موافق الفطرت اسباب میں اعتقاد چرچ کے اندر اور چرچ کے باہر خوب پروان چڑھا، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جب ایک سائنٹیفک سوچ انسان کے اندر ڈیولپ ہوئی اور اس نے اب انہی اسباب پر یقین کرنا شروع کیا جو فطری دنیا میں جو نیچرل ورلڈ میں جس کا انسان مشاہدہ اور محسوس کرتا ہے۔ تو اس طرح سے جدیدیت کے زیر اثر ایک تو سائنسی سوچ آئی، دوسرا ایک سسٹمیٹائزیشن کا پروسیس آیا، تیسرا بیوروکریٹائزیشن کا پروسیس آیا۔ سسٹم کے مطابق یہ ہے کہ کوئی بھی روایت ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، وہ ایک منظم نظام کے تحت کام کرے۔
افسر بیوروکریٹائزیشن میں یہ ہے کہ اس میں کام کرنے والے جتنے بھی اراکین ہوں وہ ایک فرق مراتب پر مبنی نظام کے تحت اپنے فرائض انجام دیں۔ اس نے یہ ان افکار و نظریات کو پیش کرنے کے بعد کلاوڈیا لیبسکن کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ 19ویں اور 20ویں صدی میں ہندوستان کے سماج میں چاہے وہ سامراجی نظام ہو، چاہے وہ جد و جہد آزادی ہو، چاہے وہ تقسیم ہند ہو، ایسے حالات پیدا ہوئے اور روزگار کے ایسے مواقع پیدا ہوئے جس سے حلقہ ارادت مندوں کی تشکیلی حیت متاثر ہوئی ہے۔ وہ جو مریدین تھے وہ اب ملازمت اور روزگار کی تلاش میں ہجرت اور نقل مکانی پر مجبور ہوئے، اور ارادت مندوں اور مریدین کی جو تعلیم اور تربیت جدید ماحول میں ہوئی، اس میں وہ جو سائنسی سوچ آئی ہے اس نے روایت پہ یقین کرنے کو مشکل کر دیا، اور یہ جدیدیت اور روایت کے درمیان تصادم ہے جس نے خانقاہوں کے زوال، اس کے بقول زوال پر منفی اثرات مرتب کیے۔ اس کے بعد آرتھر ایف بیولر کی کتاب ہے دا صوفی ہیئرس آف پروفٹ، دا انڈین نقشبندیہ اینڈ دا رائز آف دا میڈیٹنگ صوفی شیخ۔ اس کتاب میں مصنف نے اس علم سماجیات کے نظریات کی روشنی میں اس سلسلے کی سماجی تاریخ اور اعتبار و اختیار جیسے اتھارٹی اور کرشمہ جیسے تصورات پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے صوفیہ کے کردار کو مختلف ادوار میں منقسم کیا ہے، صرف 2 منٹ منقسم کیا ہے۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جب صوفی روایت کا آغاز ہوا تو پہلے صوفی ٹیچنگ شیخ یا شیوخ تعلیم کہلاتے تھے، بعد کے ادوار میں شیوخ ارشاد بنے جسے اس نے ڈائریکٹنگ شیخ کا نام دیا، اور 19ویں صدی اور 18ویں صدی میں یہ شیوخ کا کردار میڈیٹنگ شیخ میں بدل گیا۔ اب شیخ کا کردار صرف توسل اور واسطے تک محدود رہا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس نے پیر جماعت علی شاہ جو پاکستان کے ایک اہم صوفی شیخ تھے، ان کی انجمن خدام صوفیہ کے حوالے سے جدیدیت اور روایت کے درمیان جو جس تصادم کے بعد کلاوڈیا لیبسکن نے کی تھی، اس کو یہ ایک طرح سے تنقید کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ صوفیہ نے وقت اور حالات کے مطابق اپنے رول میں اور اپنے ذرائع ابلاغ و ارشاد میں بھی نمایاں تبدیلیاں کی ہیں، تنظیمی شکلیں بھی اختیار کی ہیں، اور وسائل نقل و حرکت کو بھی استعمال کیا ہے۔ سب سے اہم کتاب جو اس دور میں آئی ہے وہ 2002 میں پبلش ہوئی ہے، جو کارل ڈبلیو اینس اور بروس بی لارنس کی مشترکہ ترتیب دی ہوئی کتاب ہے، جس کا نام ہے دا صوفی مارٹرز آف لو چشتی آرڈر ان ساؤتھ ایشیا اینڈ بیونڈ۔ اس کتاب میں، اور اسی پر میری بات ختم ہوگی، کہ صوفی سلاسل کے بارے میں کتابوں کی کثرت کے باوجود ان دونوں کا دعویٰ ہے کہ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ اسلامی تہذیب و ثقافت کے ظہور میں ان کا کیا رول رہا ہے۔ ان کے بارے میں موجود بہت سے مصادر اور ماخذ کا مطالعہ ہی نہیں ہو سکا، خاص کر تو صوفی تذکروں جو سوانح حالات پر مشتمل ہیں کا مطالعہ وسیع پیمانے پر نہیں ہو سکا ہے۔ ماخذ اور تیقن کے درمیان پائے جانے والی اس خلا کے باوجود کچھ اہل علم سارے صوفی سلاسل پر نافذ ہونے والے تاریخی ڈھانچہ کو بیان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ تصوف کے حوالے سے تاریخ نگاری کا سب سے زیادہ پرعزم منصوبہ جے اسپنسر ٹرمنگم نے پیش کیا ہے۔ موصوف نے اس کتاب میں فراہم کی گئی معلومات کی کلاسیکیت اور زوال کے اس نظریے سے نقصان پہنچا ہے۔ 9ویں صدی سے شروع ہونے والے تصوف کو جو ٹرمنگم نے 3 ادوار میں بانٹا ہے، یہ کارل ڈبلیو اینس اور بروس بی لارنس اسے تسلیم نہیں کرتے، اور اس کو انہوں نے صوفیاء کے تذکروں سے بتایا ہے کہ 12ویں صدی اور 11ویں صدی عیسوی میں بھی صوفیاء کرام اپنی نجی مجلسوں میں اور اپنی ملفوظات میں تصوف کے زوال پر گفتگو کرتے تھے۔ اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ بتائی کہ ایک مرید شیخ محمد حسن کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آج کل سماع سننے کا کوئی اہل ہی نہیں ہے، تو شیخ نے جواب دیا کہ اگر سماع سننے والے کا کوئی اہل نہ ہو تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پھر اس نے کہا کہ آج کل سلطان المشائخ حضرت چراغ دہلی اور حضرت بابا فرید علیہ رحمۃ رضوان جیسے مشائخ نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کی محفلوں میں آج کے دور کے طرح کے مریدین بھی نہیں ہیں۔ اس تذکرے کو بیان کرنے کے بعد کارل ڈبلیو اینس اور بروس بی لارن نے یہ کہا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ اسلام میں ایک زرین عہد کا تصور ہے،
لیکن اسلام نے تاریخ کے اس رجعت پسندانہ تصور کے ساتھ ساتھ تجدید و احیاء کا جو تصور دیا ہے، اس نے صوفی روایت کو ہر دور میں زندہ رکھا ہے، تابندہ رکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت اور حالات کے مطابق جس طرح سے مختلف ادوار میں صوفیان نے تجدیدی اور احیائی کوششیں کی ہیں، وہ آج کے دور میں بھی ہو۔ اگر یہ عمل رہے گا تو پھر یہ دعویٰ کرنا مناسب نہیں ہوگا کہ تصوف یا خانقاہوں پر کبھی زوال طاری ہوا ہے۔ شکریہ۔ ان کا مقالہ